آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو حالات کا مقابلہ کرتے کرتے تھک جاتی ہے اور جسم فروشی کے دلدل میں گر جاتی ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پر وقت ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میں ثانیہ فیاض ہوں۔ میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میرے والد نے میری والدہ کو اس وقت طلاق دے دی جب ہمارے گھر پہ میری 7ویں بہن کی پیدائش ہوئی۔ ہم 7 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ بڑا بھائی خالد فیاض اور چھوٹا بھائی الطاف فیاض ہے۔ میرے بابا نے میری امی کو طلاق دے کے جب گھر سے نکالا تو میری عمر اس وقت 13 سال تھی۔ جب میرے بابا نے میری امی کو گھر سے نکالا تو ہمارے پاس نہ پہننے کے لیے کپڑے تھے، نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ اور نہ کھانے کے لیے رزق۔ ہم لوگ مغل پورہ کے ایک بس اسٹاپ کے قریب سڑک پہ رہنے پہ مجبور تھے۔ ہم لوگ کھلے آسمان تلے رہنے کے لیے مجبور تھے، اور جب کبھی بارش آتی ریلوے پھاٹک کے قریب بنے ہوئے 2 چھوٹے چھوٹے کمرے برآمدے ٹائپ، اس میں جا کے ہم چھپ جایا کرتے تھے۔ میری امی نے قریبی گھروں میں کام ڈھونڈا اور ہمیں کام مل بھی گیا۔ میں اور میری چھوٹی بہن امی کے ساتھ کام پہ جایا کرتے تھے۔ 3 چھوٹے بہن بھائی کچرے کے ڈھیر پہ سے کھانے کی چیزیں اور پلاسٹک اور رتی کبھی اٹھا لاتے۔ یوں ہمارا گزر بسر چلنے لگا۔ ہم نے چند کپڑوں سے اپنی جھوپڑی ٹائپ ایک گھر بنا لیا جس میں ہم رہتے تھے، لیکن ہماری پریشانی ابھی ختم نہ ہوئی کہ میرے 2 چھوٹے بہن بھائیوں کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بہن تو موقع پہ ہی ہلاک ہو گئی اور بھائی کو ہمیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ میں بھائی کے ساتھ ہاسپٹل میں رہنے لگی اور میری ماں نے جن صاحب کے یہاں کام کرتی تھی ان سے کہہ کے میری بہن کا رات کی تاریخ میں نماز جنازہ پڑھوا دیا۔ ہمارے پاس قبرستان میں دفنانے کے لیے پیسے نہ تھے۔ مجبوراً ہم نے ریلوے لائن کے قریب ایک گڑھا کھودا اور اس میں اپنی بہن کو دفنا دیا اور مٹی اوپر سے لیول کر دی تاکہ ہمیں پولیس والے پریشان نہ کر سکیں۔ دوسری طرف بھائی کی علاج کی وجہ سے ہمارے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی، اور اب تو کوئی ہمیں قرض بھی نہ دیتا تھا، اور اگر کوئی قرض دیتا تو ہم سے جسم کا مطالبہ کرتا۔ ہم اس کا مطالبہ نہ مانتے تو وہ ہمیں مزید اور پیسے دینے کا لالچ بھی دیا کرتے تھے کہ آپ کو مزید اور قرض مل جائے گا، لیکن آپ کو واپس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو ہماری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ میری ماں انکار کر دیتی۔ جیسے تیسے کر کے ہم نے اپنے بھائی کا علاج کروا لیا۔ جن گھروں میں ہمیں کام ملا تھا ان گھروں میں سے اکثریت ہم نے جن کو جسم تک رسائی نہ دی ان لوگوں نے ہمیں گھر کے کاموں سے نکلوا دیا۔ اب ہمارے گھر میں فاقوں کی نوبت آج پہنچی۔ میری ماں ہمارے چھوٹے بہن بھائیوں کو گھر سے باہر بھی نہ نکلنے دیتی، اس خوف سے کہ کہیں میں اپنی کوئی اور اولاد کھو نہ دوں۔ اب ہمارے گھر میں فاقوں کی نوبت اس حد تک آن پہنچی کہ میری بہن جو ابھی صرف 9 ماہ کی تھی، ماں کا چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا اسے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، نہ جانے کس دل سے وہ اپنی اولاد کو اس حال تک دیکھ کر برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن تھک کر میں نے ماں سے بغاوت کرتے ہوئے کہا، آپ اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتے ہوئے ایسے دیکھ سکتی ہیں، پر میں اپنے بہن بھائیوں کو ایسے نہیں دے سکتی۔ آپ اپنی عزت بچا کے رکھیں، میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے روٹی لے کر آؤں گی۔ ایک دن میری ماں روٹی کی خاطر اپنا جسم بیچنے نکلی، وہ آج تک واپس نہیں آئی۔ اب وہ مر گئی یا زندہ ہے یہ اللہ جانتا ہے، مگر بھوک سے بلکتے ہوئے بہن بھائیوں کی خاطر میں جسم فروشی کا کام کرنے لگی۔ پہلی بار جب میرا کنوارا پن خریدا گیا تو مجھے ایک رات کا پورا 1.5 لاکھ روپے ملا، جس میں سے آدھا دلال نے رکھ لیا اور آدھا مجھے دے دیا۔ دلال تک کیسے پہنچی یہ ایک الگ داستان ہے جو میں سنانا نہیں چاہتی۔ میں نے پہلی بار اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے گوشت خریدا اور آج ان کو بہترین کھانا کھلایا۔ سب سے چھوٹی بہن کو بیٹیوں کے مانند سمجھا اور اس کا خاص خیال رکھا۔
خیر میرا جسم بکنے لگا اور بہن بھائیوں کے پیٹ کی آگ بجھنے لگی۔ ہم نے مغل پورہ کے ڈرائی پورٹ کے قریب ایک گھر کرائے پہ لے لیا۔ میں نے سب کو یہ بتایا کہ میں ایک ایئر ہوسٹس کے گھر کام کرتی ہوں۔ بھائیوں کو تعلیم دلوانے کی حیثیت نہیں تھی میری، تو اس لیے ایک کو گاڑیوں کا اور ایک کو موٹر سائیکلوں کا کام سکھانے کے لیے ان کے شو روم پہ بٹھا دیا۔ ان کو بھوک کی مار سے بچانے اور اس سے ہونے والے نقصان کی قیمت میں نے اپنے جسم سے ادا کی۔ سب سے چھوٹی 2 بہنوں کو اسکول میں داخل کروایا اور باقی 2 کو کوکنگ سیکھنے کے لیے کوکنگ سینٹر میں ایڈمیشن دلوا دیا اور ایک بہن کو سلائی سینٹر بٹھا دیا سلائی سے سیکھنے کے لیے۔ یوں وقت گزرنے لگا، کیونکہ وقت کا کام ہی گزرنا ہے۔ وقت مشکل ہو یا آسانی یا حسن اور جوانی، یہ کبھی بھی نہیں دیکھتا، بس گزر جاتا ہے پلٹ کے نہ واپس آنے کے لیے۔ میرا بھائی جو گاڑیوں کا مکینک بن رہا تھا، اس کے استاد نے اپنے 3 دوستوں کو مجھے خوش کرنے کے لیے کہا، اور میں نے ایسا کیا بھی پورے 3 دفعہ۔ کیوں نہ کہ میں یہ نہ چاہتی تھی کہ میرا بھائی بنا کسی فن کے رہ جائے اور وہ میری طرح جسم فروشی کر کے بھی اپنا گزارا نہ کر سکتا تھا۔ مگر چوتھی بار یہ کہتے ہوئے مناسب لفظوں میں نے منع کر دیا کہ تمہارے دوست شراب پی کر میرے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کرتے ہیں، اور میں تمہاری جنسی خواہش بھی اپنی لالچ کی وجہ سے پوری کرتی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ تم مجھے پیسوں سے خرید نہیں سکتے۔ میری یہ بات گاڑیوں کے مکینک کو بہت بری لگی۔ اس نے میرے بھائی کو کام سے نکلوا دیا اور اس بات کا بہت برا بدلہ لیا۔ میں نے بھائیوں کو کسی اور مکینک کے پاس بٹھوا دیا۔ میری بہن اب شیف کا کورس کر چکی تھی، تو میں نے اس سے بہت اچھے ہوٹل میں نوکری لگوا دی۔ دوسری بہن نے بھی سلائی سیکھ لی تھی اور چھوٹی بہنیں ابھی پڑھ رہی تھی۔ بھائی موٹر سائیکل مکینک بن جانے کے بعد ایک دکان میں برابر کا حصے دار بنا کے اسے ایک دکان کھلوا دی۔ اب بہن کی شادیوں کا سوچ ہی رہی تھی کہ گاڑیوں کا وہ مکینک جس کو میں نے جسم تک رسائی نہ دی تھی، اور اس کے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ ان لوگوں نے میرے منہ پہ تیزاب پھینک دیا۔ میری وہ شکل جس کی میں منہ مانگی قیمت وصول کرتی تھی، اس پر اب کوئی تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ میرے وہ بہن بھائی جن کے خاطر میں اس دلدل میں گری، وہ بھی اب مجھ سے خائف رہنے لگے، بلکہ نہ صرف خائف رہنے لگے، ان لوگوں نے تو مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ نہ جانے ان لوگوں کے لیے میں نے کتنے گناہ کیے تھے۔ میں کچھ عرصے بھیک بھی مانگتی رہی، مگر لوگوں کے بچے مجھ سے ڈر جاتے تھے اور لوگ مجھے اب بھیک بھی نہ دیتے تھے، بلکہ مجھے دھتکار دیا کرتے تھے۔ مجبوراً میں لاوارث لوگوں کے ایک ادارے میں رہنے لگی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا۔ میرے بہن بھائیوں نے میری خبر تک نہ لی، مگر آج بھی میں یہ سوچ کے رو دیتی ہوں کہ پتہ نہیں میری بہنوں سے کسی نے نکاح کیا ہے یا نہیں، پتہ نہیں میرے بھائیوں کا کہیں رشتہ بھی ہوا ہے یا نہیں۔ یقین کریں، میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے جن حالات کا سامنا کیا ہے وہ سگے ماں باپ بھی نہیں کر پاتے، بلکہ وہ ایسا سوچتے ہی مر جانے کو ترجیح دیتے۔ مگر پھر بھی میرے بہن بھائیوں نے مجھے عزت محبت دینے کے بجائے مجھے صرف اور صرف نفرت دی ہے۔ میں اکثر بہن بھائیوں کو یاد کر کے روتی ہوں تو میرے ساتھ کی عورتیں جن کے دکھ شاید مجھ سے بھی بڑے ہیں، مجھے تسلی دیتے ہوئے رو دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات کسی پر بھی نہ لائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ نئے دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے مجھے نازیہ خان کو اجازت دیجیے، ملتی ہوں مزید ایسی ویڈیو کے ساتھ میرے چینل کہانی کی دنیا میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔